بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، حاضرین مجلس، اسلامی رشتے کی پردہ نشی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی ہماری یہ محفل محترم عابد پردھانجی صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، جس میں ہم اور آپ حاضر ہو کر اپنی موجودگی سے اس محفل کو رونق بخش رہے ہیں. علماء کی بہترین بیانات اور شعراء کی عالی نعت و منقبت سے اپنے بے چین دلوں کو قرار دے رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہماری اس محفل کو قبول و مقبول فرمائے. ہیلو ہیلو آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 28ویں پارے کی سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. ہر لغزش کے بعد، ہر غلطی، ہر گناہ کے بعد ہر ایک بندے مومن پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اگر گناہ کرنے والا بندہ گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو رب کائنات اس کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کے بشری وجود کا آغاز
بابا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع ہوا. اللہ نے آدم کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، روح ڈالی، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، جنت میں رہنے کو اللہ نے فرمان پیش کیا، اے آدم جاؤ، جا کر جنت میں رہو. حضرت آدم کو وحشت ہوئی، تنہائی کاٹنے لگی، ضرورت تھی کسی ہم نشیں کی، ضرورت پڑی انیس کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیفہ حضرت آدم کو انسیت دینے کے لیے اماں حوا کو آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا. حضرت آدم اماں حوا کے ساتھ جنت میں اپنے شبانہ روز بسر کر رہے تھے. ادھر ابلیس جو ملعون قرار دے دیا گیا تھا، جسے جنت سے نکال دیا گیا، وہ اس فراق میں لگا تھا کہ کسی طریقے سے میں آدم کو جنت سے نکال کر اپنی دشمنی کا بدلہ لے لوں. کسی طریقے سے شیطان ابلیس نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا اور کہنے لگا، اے حوا، جس پھل کو کھانے کا اللہ نے منع فرمایا ہے، اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت ہی میں رہو گے، تمہیں یہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. حضرت آدم نے انکار کیا، لیکن ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اس پھل کو تم کھا لو گے تو پھر تمہیں کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا. حضرت آدم سوچنے لگے کہ اللہ کی بھلا جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے، جب یہ اللہ کی قسم کھا کر ہم سے اصرار پہ اصرار کر رہا ہے تو چلو کھا لیتے ہیں. حضرت آدم و حوا نے اس درخت ممنوعہ کے پھل کو کھا لیا. اللہ نے فرمایا، اے آدم تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو گئے ہو، جنت سے نکل کر زمین پر چلے جاؤ. اس طریقے سے حضرت آدم زمین پر آئے. حضرت آدم زمین پر آ گئے. کیوں آئے؟ اللہ نے منع کیا تھا کہ درخت کا پھل نہیں کھانا ہے. منع کرنے کے باوجود حضرت آدم نے پھل کھا لیا. اللہ نے بطور سزا جنت سے نکال کر زمین پر حضرت آدم و حوا کو بھیج دیا. اب عزیزان ملت اسلامیہ آگے سماعت کریں. حضرت آدم سے یہ جو خطائے اجتہادی ہوئی تھی، اس سے حضرت آدم کو ایسی حیا آئی، ایسی حیا آئی کہ فقہا نے لکھا ہے 200 سال تک حضرت آدم نے حیا کے مارے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نہیں اٹھایا. ضمیر کہتا تھا، اے آدم تم نے اپنے رب کا فرمان نہیں مانا ہے، تم نے اپنے رب کی حکم بدولی کر دی ہے، تو کس طرح تم اپنی نگاہوں کو اس کے سامنے اٹھاؤ گے. یہ حضرت آدم ہے. 200 سال تک اپنی نگاہوں کو حضرت آدم نے آسمان کی طرف نہیں اٹھایا اور آنکھوں سے اشکوں کا ایسا سیلاب بہا، ایسا سیلاب بہا. بیان کیا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے اتنے اشک بہائے، اتنے اشک بہائے کہ اگر ساری دنیا کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو تنہا حضرت داؤد علیہ السلام کے اشک ان سے بڑھ جائیں گے. اب آدم علیہ السلام نے اس ایک خطائے اجتہادی پر شرم و حیا، گناہ کی معافی کے لیے کتنے اشک بہائے ہیں تو بیان کیا گیا. اگر ساری دنیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اشکوں کو ایک جگہ جمع فرما دے تو حضرت آدم علیہ السلام کے تنہا اشک ان تمام اشکوں سے بڑھ جائے. تین 300 سال ہو گئے. حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے، معافی نامہ قبول
ہوا. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا آج میں تجھ سے معافی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر مانگتا ہوں. مولا محمد کا وسیلہ تو میری خطا کو معاف فرما دے. جب آدم نے نبی کونین کا نام لے کر معافی مانگی، اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا. اللہ نے توبہ قبول فرما لی. The Almighty Allah gave Prophet Adam forgiveness in that day. اللہ نے فرمایا، اے آدم تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ تم اگر محمد کا وسیلہ لے کر توبہ کرو گے، معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف فرما دوں گا. تم نے محمد کو کہاں سے جانا؟ تو آدم عرض کرتے ہیں، مولا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، میرے جسم میں روح ڈالی، میں نے اپنی نگاہوں کو عرش کی طرف اٹھا کر دیکھا تھا تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں سمجھ گیا جس رب نے جس ذات کے نام کو اپنے ساتھ عرش پر لکھا ہے، وہ رب اس کے وسیلے کو کبھی رد نہیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. پتہ چلا وہ معصوم نبی جن سے ایک خطا اجتہادی ہوئی، جس پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنی اس کوتاہی کی معافی کے لیے 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے. تو ہم اور آپ ایک ادنا انسان، بے شمار گناہ روزانہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں. تو کیا ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. اگر انسان گناہ کرے تو گناہ کرنے سے اس کے قلب پر، اس کے دل کی پاکیزہ چادر پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے. ایک گناہ پاکیزہ دل پر ایک سیاہ دھبا ڈال دیتا ہے. اب اگر توبہ کر لی جائے تو توبہ اس سیاہ دھبے کو مٹا دیتی ہے. لیکن اگر توبہ نہ کرے بندہ، گناہ پر گناہ کرتا جائے تو جو سیاہی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. وقت وہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے اس بندے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ مسجدوں سے اس کے کان اللہ اکبر کی صدائیں تو سنتے ہیں، لیکن اس کا قلب، اس کا ضمیر اس سے جھنجھوڑ کر یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے بندے چل، اللہ کے گھر چل، اس کے گھر جا کر اپنی جبین نیاز کو خم کر. توفیق اسے نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ کثرت گناہ نے اس کے قلب کو سخت کر دیا ہے، اس کے قلب کو سیاہ کر دیا ہے. اب وہ اللہ کے راستے سے دور ہٹ کر شیطان لعین کے راستے پر چلے. اللہ نے بے شمار مقامات پر، کئی مقامات پر حکم فرمایا، اے لوگوں توبہ کرتے رہو. فرمایا اے لوگوں سچی توبہ کرو. سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ What is the requirement of true توبہ؟ سچی توبہ کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو فرمایا گیا
سچی توبہ کے لیے 3 شرطیں. There are 3 conditions. 3 شرطیں ہیں سچی توبہ کے لیے. جب انسان سچی توبہ کرنا چاہے تو پہلی چیز یہ ہو کہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس پر شرمندہ ہو، حیا آئے، شرمندگی ہو، اور شرمندہ ہونے کے بعد مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے کہ اب میں کبھی مولا اس گناہ کو نہیں کروں گا. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے. جب اس طریقے سے بندہ توبہ کرے گا تو اس کی یہ توبہ سچی توبہ کہلائے گی اور اللہ اسے معافی کا پروانہ عطا فرمائے. اور جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکال دیے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کچھ معروضات پیش کی. پہلی عرض، آدم علیہ نبی جینا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھ پر میری اولاد پر شیطان ابلیس کو مسلط فرما دیا ہے، اور یہ ہماری کمزوری ہے کہ تیری حمایت، تیری فتح و نصرت، تیری استعانت کے بغیر ہم شیطان پر فتح نہیں پا سکتے. مولا تو ہم پر رحم فرما. تو رحمان و رحیم رب نے فرمایا اے آدم میں تم پر اور تمہاری اولاد میں سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس پر محافظ قائم فرماؤں گا، جو محافظ ان کو شیطان سے بچائیں. اللہ نے فرما دیا. اللہ کے خلیفہ پیغمبر آدم علیہ السلام خوش ہوئے، لیکن یہ اللہ کے پیغمبروں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے امتیوں کے لیے ہمیشہ اللہ سے بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں. جب یہ انعام مل گیا تو حضرت آدم نے عرض کی ربنا زدنا، اے رب ہمارے ہم پر اور انعام فرما. تو رب نے فرمایا آدم سنو، تمہاری اولاد میں سے جو بھی مومن بندہ یا بندی ایک نیکی کرے گی تو تمہارا مہربان رب اس ایک نیکی کو بڑھا کر 10 کر دے، اور 10 ہی نہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہوں گا 10 سے بھی بڑھا دوں. اور فرمایا اگر کوئی گناہ کرے گا ایک گناہ تو وہ اس کا گناہ ایک ہی رہے گا، اور جس کے لیے میں چاہوں گا اس کا وہ گناہ بھی معاف فرما دوں گا. سبحان اللہ. بہت خوش ہوئے آدم علیہ السلام. مزید عرض کیا رب زدنا، اے رب ہمارے اپنا رحم و کرم ہمیں اور عطا فرما. رب نے فرمایا التوبۃ مقبولۃ ما دامت الروح فی الجسد. اے آدم اگر میرا کوئی بندہ گناہ کر لے گا، میری نافرمانی کر لے گا، تو اس پر اسی وقت توبہ کرنا واجب نہیں ہوگا، بلکہ جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی، زندگی کے جسموں پر بھی وہ توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں. التوبۃ مقبولۃ ما دامت الروح فی الجسد. توبہ قبول کر
کر لی جائے گی جب تک کہ روح جسم میں باقی ہو. عرض کی آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کے بندے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے گناہ کریں گے. عرض کی مولا ربی زدنا، ہمیں اپنا رحم و کرم اور مزید عطا فرما. تو رب کائنات نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ غفور الرحیم. اے حبیب فرما دو، اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کر لی ہے، گناہ کے ذریعے زیادتی کر بیٹھے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان. کتنا ہی بڑا گناہ انسان سے ہو جائے، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی یہ مومن کی شان نہیں ہے. آپ نے بارہا وہ واقعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے بے گناہ 99 لوگوں کو قتل کر دیا. قتل وہ عظیم گناہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر بے گناہ کو قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا. وہ اللہ کا بندہ جس نے ایک دو نہیں 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کرنے کے بعد اب اس کا ضمیر دہشت میں آ گیا، روم روم کانپنے لگا، قلب و جگر کہنے لگے اے بندے تجھے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد تجھے قبر میں جانا ہے، حشر میں رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. آخر کس منہ سے اتنے عظیم گناہ لے کر تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ ایک اللہ والے کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا اے راہب یہ تو بتاؤ، میں نے اپنی زندگی میں 99 لوگوں کو بے گناہ قتل کر دیا ہے، میں نے ان کو جان بوجھ کر ظلماً قتل کیا ہے، کیا میرے لیے معافی ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا اے بندے تو نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اب تیرے اس جرم کی معافی نہیں ہے، تیرا یہ جرم معاف نہیں ہو سکتا. وہ تو امید لے کر آیا تھا لیکن اس راہب نے اسے امید کی کوئی راہ نہیں دکھائی، تو غصے میں آ کر اس قاتل نے اپنی تلوار کو اٹھا کر اس راہب کو بھی قتل کر دیا. اس طریقے سے 100 لوگوں کا یہ قاتل بن گیا. قتل تو کر دیا لیکن اب بھی شکستہ حال ہے، پریشان ہے. یہ امید کی کرن لیے ہوئے اپنے ضمیر میں زمین پر گردش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی راستہ ایسا مل جائے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں اور میری بخشش ہو جائے. ایک عالم راہب کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا اے عالم، اے زاہد، میں نے 100 لوگوں کو قتل تو کر دیا ہے لیکن آج مجھے پچھتاوا ہے. آج میں چاہتا ہوں، فرشتے بھی آ گئے ہیں، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو لے جا کر ہم جائیں گے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے. دونوں میں مقابلہ ہونے لگتا ہے، بحث ہونے لگتی ہے کہ روح کون لے کر جائے. رب کی بارگاہ میں عرض کی گئی مولا تو فیصلہ فرما دے کہ تیرے اس بندے کی روح کو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے یا ثواب کے فرشتے لے جائیں گے. رب کائنات نے فیصلہ فرمایا، حکم دیا اے فرشتوں بسرا جو میرے نیک بندوں کی بستی ہے اس سمت کی پیمائش کرو.
ہوگا اسے وہی فرشتے لے جائیں گے. اگر نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح لے جائیں, اور اگر گناہگاروں کی بستی سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں. جب پیمائش کی گئی تو نیک لوگوں کی بستی سے اللہ کا یہ گناہگار بندہ ایک بالشت قریب تھا. رب نے اس کی بخشش فرما دی اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, کہہ لینے دیا جائے اللہ کا وہ بندہ جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا وہ معافی چاہتا تھا, ابھی معافی مانگی نہیں تھی, ابھی اللہ والوں کی بستی میں پہنچا نہیں تھا, محض اللہ والوں کی بستی سے قریب تھا. قریب ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف فرما دیا. تو اگر ہم گناہگار رب سے اپنی آنکھوں میں اشک لا کر سچے دل سے توبہ کر لیں تو رب کی رحمت بڑی عظیم ہے, ہمیں معافی عطا فرمائے. اللہ کی رحمت اور اللہ سے جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مایوس نہیں فرماتا, انہیں رسوا نہیں ہونے دیتا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, آپ کا عہد نبوت قحط پڑ گیا, سالوں سے بارش نہیں ہوئی, زمین کے سبزے ختم ہو گئے, جانوروں کے چرنے کی چراگاہیں موجود نہیں تھیں, تالاب, ندی, دریاؤں کا پانی خشک ہو گیا, فصلیں برباد ہو گئیں, بنی اسرائیلی پریشان ہوئے. سبزہ نہیں رہے گا, جانور ختم ہو جائیں گے, دودھ نہیں ملے گا, غذا نہیں مل پائے گی, پانی پینے کو نہیں ملے گا, ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, آ کر عرض کی اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ, اللہ سے بارش کی دعا کرو, بارش کے بغیر اب ہمارا رہنا مشکل ہو گیا ہے, بارش نہیں ہوئی تو ہمارے وجود فنا ہو جائیں گے, ہمارے بچے بلک بلک کر ختم ہو جائیں گے. اے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بارش کی دعا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہمراہ 70,000 بنی اسرائیلی لیے, ایک کھلے میدان میں جا کر حضرت موسیٰ اللہ سے بارش کی دعا کرنے لگے. حضرت موسیٰ دعا کرتے, 70,000 بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ کی دعا پر آمین کہتے. دعا ہوتی رہی لیکن بارش نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ حیران ہیں بارش کیوں نہیں ہوتی ہے, عرض کرنے لگے اے اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں, میں تیرا نبی ہوں, میں نے تجھ سے پانی مانگا, تو نے مجھے حکم دیا موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مار دو, میں نے اپنا عصا مارا, 12 چشمے جاری فرما دیے. اے اللہ میں نے اپنے امتیوں کے لیے کھانا مانگا, تو نے من و سلوہ نازل فرمانا شروع کر دیا. اے پروردگار جب ہم تپتی ہوئی دھوپ میں سفر کرتے, گرمی سے پریشان ہوتے, میں نے تجھ سے دعا کی, تو نے بادلوں کو سایہ بنا دیا, وہ سایہ کر کے ہمارے ساتھ ساتھ چلتے. اے پروردگار جب فرعونی ہمیں ختم کرنا چاہ رہے تھے, ہمیں ہلاک کرنا چاہتے تھے, میں نے تجھ سے دعا کی, تو نے سمندر پھاڑ دیا, ہمارے لیے راستہ بنا دیا. اے پروردگار میں تیرا وہی بندہ ہوں جس کی دعاؤں کو تو جلد قبول فرما لیتا تھا,
حضرت موسیٰ نے مجمع کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے وہ بندے جو 40 سال سے مسلسل اللہ کی نافرمانی کیے جا رہا ہے، تو اس مجمع سے نکل کر چلا جا، اگر تو نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ اللہ کا وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو سنتا ہے، لرزہ برندام ہو جاتا ہے، سوچتا ہے اگر میں نہیں نکلا بارش نہیں ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے ختم ہو جائیں گے، اگر میں نکل کر نہیں گیا بارش نہیں ہوئی، جانور ختم ہو جائیں گے، بارش نہیں ہوگی، فصلیں نہیں اگیں گی، مجھے نکلنا چاہیے۔ لیکن پھر سوچتا ہے اگر میں آج نکل کر باہر جاؤں گا تو لوگ میری بدبختی پر ہنسیں گے، اگر میں نکل کر جاؤں گا تو اپنے رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤں گا جن کے سامنے میں اچھا بنا ہوا ہوں، جو مجھے اچھا سمجھتے ہیں، میری عزت تار تار ہو جائے گی، اب نکل بھی نہیں سکتا ہے، رہ بھی نہیں سکتا ہے۔ اب سوچا کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے، چادر میں منہ چھپا کر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، عرض کرتا ہے مولا میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، 40 سال سے میں تیری نافرمانی کیے جا رہا ہوں، آج میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں، آج کے بعد مولا میں ساری زندگی کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج تو میری توبہ کو قبول کر لے، میری عزت کا بھرم رکھ لے، مولا بارش نازل فرما دے، میں ساری زندگی تیری راہ کے لیے وقف فرما دوں گا۔ آنکھیں اشک بہا رہی تھی، دل رو رہا تھا، شرمندہ تھا، سچی توبہ کی، رب نے بادلوں کو حکم دیا جھماجھم بارش ہونے۔ بارش ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ 70,000 بنی اسرائیلیوں کے چہروں پر خوشی، رب کا شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا مجمع سے کوئی باہر نکل کر نہیں گیا، تھوڑی دیر پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی اب ہونے لگی، وجہ کیا ہے؟ پروردگار کس وجہ سے اب بارش ہونے لگی؟ آواز آئی موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے اب بارش ہونے لگی ہے۔ عرض کرنے لگے مولا میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس نے تیری 40 سال تک نافرمانی کی ہے وہ تیرا بندہ کون؟ تو آواز آتی ہے اے موسیٰ میری ایک صفت ستار ہے، میں اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہوں، جس بندے کے گناہوں پر میں نے 40 سال تک پردہ ڈالے رکھا اسے رسوا نہیں کیا، تو اب تو میرے اس بندے نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اب میں اسے رسوا نہیں ہونے۔ ہمارا رب رسوا نہیں فرماتا، ہمارا رب تو ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا، وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے پہلے ہم سچی توبہ کر لیں۔ سچی توبہ کر لی تو ہماری قبروں میں اجالے ہوں گے، برزخی زندگی میں آسانیاں ملیں گی، حشر میں اللہ کے انعامات ملیں گے، اور اگر توبہ نہیں کی ایسے ہی مر گئے تو پھر اب گناہوں کا حساب دے۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ وہ اپنی رحمت سے جسے چاہے بخش دے، لیکن اگر وہ رب حساب لینے پہ آ جائے
تو کتنا مشکل ہے حساب دینا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک واقعہ سنا کر میں اپنی تقریر ختم کروں گا. آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں گے کہ رب کی رحمت کتنی عظیم ہے اپنے بندوں پر. انتقال سے پہلے ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے. اچھا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے نا تو اہل خانہ پر کچھ کام کرنے ہوتے ہیں کہ انہیں اگر وہ گھر والے کریں تو میت کو آسانی ملتی ہے. فرمایا گیا کہ اگر کسی کی موت کا وقت قریب ہو، سکارات الموت اس پر نمودار ہو جائیں، آثار موت نظر آنے لگیں، تو گھر والے اس شخص کو دائیں پہلو پر لٹا کر اس کا رخ قبلے کی جانب کر دیں. اور اگر یہ ممکن نہ ہو لٹانا تو چت لٹا دیں اور اس کے پیر قبلے کو کر دیں اور اس کے سر کو اونچا کر دیں. یہ کرنے کے بعد اب اس کے سامنے کلمہ طیبہ کی تلقین کریں. تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر والوں میں سے نیک شخص، نیک نہیں ہو تو کوئی بھی شخص بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرے، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کا ورد کرے. پڑھے، اسے حکم نہ دے کہ تم پڑھ لے کلمہ. حکم دینا اس لیے منع فرمایا ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو وہ بڑی مصیبت میں ہوتا، بڑی سختیوں میں ہوتا. فرمایا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ مجھے بتاؤ کہ روح جب نکلتی ہے تو اس میں کتنی سختی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کانٹوں کی جھاڑی انسان کے جسم میں داخل کر دے، اور وہ جھاڑی انسان کے اس کے کانٹے ہر عضو میں پیوست ہو جائیں، داخل ہو جائیں. پھر اس جھاڑی کو کوئی طاقتور شخص زور سے کھینچے تو اس جھاڑی کو کھینچنے سے اس شخص کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف انسان کو روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے. تو بڑی سختی کا سامنا کرنا ہوتا ہے انسان کو. تو فرمایا تم اگر اسے حکم دو گے کلمہ پڑھنے کا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پریشانی کی وجہ سے انکار کر بیٹھے کہ میں نہیں پڑھتا. اس لیے حکم نہ دو، اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھو. اگر وہ کہہ لے تو اب خاموش ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو. اور اگر روح نکلنے میں سختی ہو، دشواری ہو، تو سورہ رعد کی بھی اس کے پاس تلاوت کی جائے. سورہ رعد سورہ یوسف کے بعد 13ویں پارے میں موجود ہے. 6 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے. سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ رعد کی تلاوت کریں. اور جس گھر میں جس جگہ وہ شخص ہے وہاں اگر جاندار کی تصویر ہو وہ ہٹا دی جائے، اور اگر کتا موجود ہو وہ نکال دیا جائے. اور اگر کوئی ایسا مرد موجود ہے جس پر غسل فرض ہے وہ کر نہیں رہا ہے تو اسے بھی وہاں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جس گھر میں جنبی شخص ہو، جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو بندہ مومن ہے اس وقت اسے رحمت کے فرشتوں کی ضرورت ہے. تو اگر یہ چیزیں ہیں تو وہاں سے ہٹا دیں. اور فرمایا یہ بھی بہتر ہے کہ وہاں خوشبو سلگا دی جائے. اس طریقے سے یہ عمل اہل خانہ کو کرنی چاہیے. اور انتقال کے وقت ہر شخص کو اپنے گناہوں کا ڈر ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس تشریف لے گئے جس پر نزا کا وقت تھا، انتقال ہونے والا تھا. آقا نے فرمایا اے میرے عزیز، تو اس وقت میں اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، اپنے گناہوں کا ڈر ہے اور اللہ کی رحمت کی امید ہے. سرکار نے فرمایا اس وقت میں
جس بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں ہوں، گناہوں کا خوف، جہنم کا خوف اور رب کی رحمت کی امید، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اس چیز سے بچا لے گا جس سے وہ ڈرتا ہے، اور وہ چیز عطا فرما دے گا جس کی وہ امید رکھتا ہے۔ اسی سے متعلق ایک واقعہ سنا کر میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے میرے عزیزوں سنو، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس سے گئے ہیں، انہوں نے آ کر مجھے خبر دی کہ پہلے لوگوں میں اللہ کا ایک بندہ تھا جو ایک ایسے پہاڑ پر اللہ کی عبادت کرتا تھا جس پہاڑ کی لمبائی چوڑائی 900 مربع ہاتھ میں تھی، اور اس پہاڑ کو ہر سمت سے 4000 کوس تک سمندر گھیرے ہوئے تھا، یعنی وہ ایک جزیرہ نما جگہ جس کے چاروں سمت میں سمندر، انسانی کوئی دوسری مخلوق وہاں نہیں، اس جگہ پر اللہ کا ایک بندہ 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتا، 500 سال تک دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ اللہ نے اس کے کھانے کا یہ انتظام فرمایا کہ اس پہاڑ کے نیچے سے انگلی کی چوڑائی کی مقدار میں ایک میٹھا، شیریں، لذیذ چشمہ جاری فرمایا، جس کے پانی کو وہ پی کر اپنی تشنگی کو دور کرتا، اور وہاں ایک انار کا درخت اگایا اللہ نے، شام ہوتی وہ شخص اپنی عبادت گاہ سے نیچے اتر کے آتا، وضو کرتا اور اس پیڑ سے ایک انار توڑ کر کھا لیتا، اتنی ہی غذا اس کے لیے کافی ہوتی۔ 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، موت کا وقت قریب آیا، اللہ کے اس بندے نے اللہ سے دعا کی، مولا جب تو مجھے موت عطا فرمائے تو سجدے کی حالت میں میری روح قبض فرمانا، اور اے اللہ میں تجھ سے یہ بھی مانگتا ہوں کہ قیامت آنے تک تو میرے سر کو سجدے ہی میں رہنے دینا، اور میرے جسم کو نہ زمین کی مٹی کھا سکے نہ کوئی اور چیز کھا سکے، مولا تو میرے جسم کو محفوظ رکھنا، اور جب قیامت کے دن تو مجھے اٹھائے تو حالت سجدہ ہی سے اٹھا کر میدان حشر میں جمع فرمایا۔ اللہ نے اپنے اس عبادت گاہ گزار بندے کی دعا قبول کی۔ 500 سال کی عبادت کے بعد اسے موت آ گئی، وہ سجدے ہی میں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھ سے کہا، جب ہمارا آسمانوں سے نزول ہوتا ہے یا ہم آسمانوں پہ چڑھ کے جاتے تو ہم اس کے پاس سے گزر کے جاتے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اللہ کا وہ بندہ سجدے میں ہے اور اس کے جسم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ سرکار نے فرمایا، آگے حضرت جبرائیل نے مجھے یہ بھی خبر دی کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے اس بندے کو سجدے کی حالت سے اٹھا کر میدان حشر میں جمع اللہ فرمائے گا، اور اس نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں میری رحمت سے، میرے رحم و کرم سے میرے اس بندے کو جنت میں داخل کریں۔ اللہ کے اس فرمان کو سن کر اللہ کا وہ بندہ جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، اپنے سر کو قیامت تک حالت سجدہ میں رہنے دیا، وہ عرض کرے گا، بل بھی عبادتی، اے میرے مولا تو مجھے جنت میری عبادت کے صدقے میں عطا فرما، میں نے جو عبادت کی ہے اس عبادت کے بدلے میں
تو مجھے جنت دے اپنے رحم و کرم سے نہیں. تو اللہ فرمائے گا اے فرشتوں، میں نے جو اس پر رحمتیں فرمائی، میں نے جسے جو انعامات عطا کیے ہیں، میرے ان انعامات اور اس کی عبادت کو میزان عمل پر وزن کرو. اگر اس کی عبادت میری نعمتوں سے زائد ہوگی تو اسے اس کی عبادت کے صدقے جنت دے دیں. جب اللہ کی نعمتوں اور اس بندے کی عبادت کو وزن کیا گیا تو اللہ کی ایک نعمت جو نگاہ نظر، جس سے ہم کائنات کے حسن کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس سے ہم اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر بے قرار دل کو تسکین دیتے ہیں، جن نگاہوں سے دیکھ کر ہم اپنی شریک حیات سے راحت حاصل کرتے ہیں، جن نگاہوں سے ہم اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنے بے قرار دل کو قرار دیتے ہیں، اللہ کی ایک نعمت جو نگاہ ہے، وہ نگاہ اس کی 500 سال کی عبادت پہ غالب ہے. باقی اور نعمتیں زبان، ناک، کان، ہاتھ، پیر، بہتر جسم، یہ نعمتیں تو اللہ کی الگ رہی. اب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، اے فرشتوں اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے لگے. اب رونے لگا، چلانے لگا. اللہ کا وہ بندہ چیخ چیخ کر اللہ سے عرض کرنے لگا، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے اور میری عبادت اس لائق کو قابل کہا کہ میں اپنی عبادت سے جنت حاصل کر سکوں. مولا تیری رحمتیں، تیری نعمتیں، تیرا انعام و اکرام بڑے عظیم ہیں، تو اپنے رحم و کرم سے مجھ گناہگار بندے کو جنت. اب اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں رک جاؤ، اور اسے مخاطب کر کے فرمائے گا، اے بندے تو لاشا تھا، تیرا وجود نہیں تھا، تجھے وجود کس نے دیا؟ عرض کرے گا مولا تو نے. رب فرمائے گا میں نے جو تجھے وجود دیا ہے کیا تیری عبادت سے ملا یا میری رحمت سے ملا؟ عرض کرے گا مولا تیری رحمت سے. رب فرمائے گا میں نے تیرے لیے اس بیابان پہاڑ میں جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں بستا، میں نے تیرے لیے میٹھے چشمے کا انتظام فرمایا، انار کا انتظام کیا. یہ کس نے کیا، میں نے یا کسی اور نے؟ عرض کرے گا مولا تو نے. رب فرمائے گا کیا یہ میٹھے پانی کا چشمہ، ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے مشروب اور لذیذ انار تجھے جو ملے ہیں کیا تیری عبادت سے ملے ہیں یا میری رحمت سے ملے ہیں؟ عرض کرے گا مولا تیری رحمت سے ملے ہیں. مولا کی رحمت بڑی عظیم ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر کل میدان محشر میں اللہ کسی کا حساب لینے پر آ جائے تو کوئی اللہ کو حساب نہیں دے سکے گا. اللہ تو محض ایسے ہی حساب کتاب قائم فرمائے گا. اگر اللہ اصل طریقے سے حساب لے لے گا تو کوئی حساب نہیں دے پائے گا. اللہ کی رحم و کرم بندوں کو ملیں گے اور اللہ کے رحم و کرم سے بندے جنت میں جائیں گے. اس لیے ہر وقت ہر لمحہ ایک عاجز و لاچار بندے کو اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ مہربان رب ہے، اس کی رحمتیں انشاءاللہ ہم گناہگاروں کو ضرور بخشیں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا گیا اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خوب کی سیر چمن، گل چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. خدا نصیب کرے آپ کو اس قدر شہرت کہ آسمان بھی آپ کی بلندیوں پہ ناز کرے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو تم مرنے سے پہلے پہلے
اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. ایک مرتبہ سب حضرات کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.